ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کے بعد رسولوں پر، انبیاء پر ایمان ہے۔ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء جو آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، کہ وہ اپنے اصول اور زندگی کے ضوابط کو طے کر سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجیں، اور کتابوں پر تمام جو 4 مشہور کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان پر ایمان لانا، اور باقی صحائف جو مختلف انبیاء میں پر مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر جو ہے وہ نازل کیے گئے، ان کو بھیجے گئے، ان کو دیے گئے، وہ سب بھی جو ہے بالکل اسی طرح ہمارے لیے ان کو تسلیم کرنا، ان پر ایمان رکھنا، ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک سٹوری کی فارم میں یا ایک کانسیپٹ کی فارم میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اس کے آگے آخرت کے عقیدے ہیں، اور اس کے یہ جو عقائد ہیں بنیادی، فرشتوں پر ایمان ہے، اور اس طرح یہ سارے عقائد جو بیسک ہیں وہ اس چوتھے باب میں، اس دینیات کے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ 5واں باب جو دینیات میں ہے وہ عبادات کا ہے۔ جب انسان اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے، اور عمل کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5، پہلا اس میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ 5 جو ہے وہ بنیادی وہ عقائد ہیں یا وہ چیزیں ہیں جنہیں مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو عقائد میں ڈیفائن کر چکا ہوں، ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عملی طور پہ نماز ہے، 5 وقت فرض کی گئی ہے، اور نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، جو الحمدللہ آج کل رمضان چل رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، اور نیکیوں سے اپنے آخرت اکاؤنٹ میں جو ہے وہ نیکیاں جمع کرا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ جو معاشی اور معاشرتی سوسائٹی کا ایک ڈھانچہ ہے اس کو ایک ترتیب تنظیم میں رکھا جائے، اور اس کو ایک ریگولرائز وے میں لے کے چلا جا سکے، اور تاکہ جو لوگ اپنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں ایک جیسی نہیں دی، اور سب کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ، یا قابل نہیں بنایا، یا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی، اسی طرح سب لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ نعمتیں حاصل کر پاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں میں غرباء کا حصہ جو رکھ دیا گیا ہے، جس کا نصاب مقرر ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، تفصیلات میں جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، اور ایک بنیادی فرض ہے چوتھا۔ اس کے بعد حج ہے، جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں ہے۔ چھٹا باب ہے دین اور شریعت۔ شریعت میں سے مراد وہ بنیادی قوانین اصول ہیں جو جیسے نماز کا طریقہ ہے، عبادات کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہمی اصول، معاملات اور تعلقات کے قوانین، اور حرام، حلال حرام اور ناجائز جائز کے جو اصول ہیں وہ شریعت ڈیفائن کرتی ہے۔ احکام شریعت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا احادیث کا ذخیرہ ہے۔ حدیث کا ذخیرہ ہے جو کہ 6 کتابوں میں، صحاح 6 میں، اور بہت سی دوسری احادیث کی کتابیں جو معروف نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت معروف بھی ہیں، اور اس طرح یہ 8-10 کتابیں بہت مشہور مانی جاتی ہیں۔ وہ ان میں جو اصول ضوابط بیان کیے گئے ہیں ان کا جو ہے وہ ایک نچوڑ جو ہے وہ۔ اس کے آگے فقہ ہے، یعنی فقہ میں 4 بنیادی امام ہیں، جو امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
اور اسی طرح ان کے چاروں کے فقہ ہیں، اور یہ چاروں فقہ جو ہیں یہ قرآن اور احادیث میں سے جو ڈائریکٹ قوانین نہیں نکل سکتے، جیسے کچھ ایسی پریکٹیکل سچویشنز اینڈ سینیریوز ہیں کہ جن میں ہمیں علمی تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اصول کو ہم ڈائریکٹ اخذ نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے ان پہ ایک بحث ہوتی ہے، ان پہ ایک علمی مدبرانہ گفتگو اور ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر ہم کسی معاملے پہ جو ہے وہ حتمی رائے کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ان چاروں کی کتابوں میں چاروں شافعی، حنبلی، مالکی اور امام ابو حنیفہ کا جو حنفی ہے، ان میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ فقہ میں بنیادی اصول وہ جو کہ پریکٹیکل سینیریوز اور پریکٹیکل سچویشنز میں، مختلف حالات میں جب کہ ہم کوئی اصول جو ہے وہ ڈائریکٹ یا بالکل سیدھا سادہ اخذ نہیں کر سکتے، بلکہ اس پہ علمی تدبر اور تفکر کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ فقہاء کی رائے کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور ان سے ہدایت لی جاتی ہے۔ ان میں چار جو ہے وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو ہے وہ چار فقہ کی شاخیں ہیں، فقہ ہیں، جو چار امام رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے جو ہے وہ تصنیف کی ہیں۔ چاروں فقہ جو ہیں وہ درست ہیں، اور سارے مسلمان ان کو درست سمجھتے ہیں، اور اختلاف رائے تو ایک جو ہے وہ فطری سی چیز ہے۔ تصوف کا جہاں پہ آتا ہے تو فقہ کا تعلق ہے انسان کے ظاہری اعمال سے اور جو دکھ رہا ہے اس سے۔ تصوف کا تعلق ہے انسان کی دل کی حالت سے، انسان کی کیفیات سے، اور انسان کی جو اس کے پیچھے اعمال کے پیچھے پوشیدہ نیت ہے، اور جو اس کا سوچ کا بنیادی زاویہ ہے کسی چیز کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ کام کر رہا ہے، اس پہ منحصر ہے۔ لیکن اس سے ایسا مراد نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کہیں کہ میری نیت تو ٹھیک ہے۔ بہرحال کوئی بھی صوفی جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ اطاعت رسول نہیں کرتا، تو پھر وہ صوفی جیسا بھی ہو، وہ شریعت کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر وہ باہر ہے تو پھر وہ اطاعت رسول سے جب باہر جاتا ہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے باہر جانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دینیات کتاب کا جو 7واں باب ہے وہ شریعت کے احکامات پر ہے۔ شریعت کے بنیادی احکامات جو ہیں وہ اصول اور ضوابط ہیں جو قرآن اور احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے حقوق کی اقسام 4 ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی خدا کے حقوق ہیں، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بندگی کرنا، فرما برداری کرنا مختصراً۔ اس کے بعد انسان کے اپنے اس کی ذات کے حقوق ہیں، نفس کے حقوق ہیں، وہ ہے اپنا خیال رکھنا۔ انسان کو اس بات کی تو اسلام نے تعلیم نہیں دی کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے اور بھوکا پیاسا رہے، اور جو ہے وہ ساری نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھے اور قسم پرستی کی زندگی گزارے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، سو اپنی تگ و دو کرے، محنت کرے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کرے۔ اس کے بعد ہے کہ ان لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، یعنی بندوں کے حقوق میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اس کے حلقہ اثر میں آتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ریلیشن میں آتے ہیں، ان سب کے حقوق ہیں، ان سب کو پورا کرنا۔ اور تیسرا ہے جو اس کی جو ہے وہ کسٹڈی میں آتے ہیں، جو عالمگیر اور دائمی شریعت اور تمام مخلوقات کے حقوق ہیں، وہ سارے شامل ہیں۔ اور جو اس کے انڈر لوگ ہیں، کلکم رائن کلکم مسئول، ہر تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ سو جو کسی کا حاکم بنتا ہے، حاکم جو ہے وہ ایک خدمتگار ہوتا ہے اسلام میں، جو اس کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ وہ ساری جو سمری تھی وہ میں آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ چکا ہوں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ بھی توفیق دے۔